الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، وقتاً فوقتاً جمعہ کے خطبات میں اس بات کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے. اسی میں ہماری دنیاوی کامیابی اور اخروی نجات ہے. آج کی گفتگو میں، اور ممکن ہے یہ خطبہ یا یہ گفتگو اگلے جمعے تک جاری رہے، اس بات کی وضاحت ہوگی کہ سنت سے مراد کیا ہے. سنت کا لفظ وسیع معنی میں ہے اور اس کا اطلاقی دائرہ کیا ہے، یہ بات میں آپ سے درخواست کروں گا. آپ توجہ سے سنیں گے اور اسے ذہنوں میں جگہ دیں گے. سنت عربی کا لفظ ہے. اس کے لغوی معنی ہیں قوت، پختگی اور متوارث عادت، یعنی مسلسل چلی آنے والی عادت. عربی میں سن، سنان اور مسنون، یہ الفاظ، ان کا ماخذ یہی ہے. سنت سن نون کے شد کے ساتھ دانت کو کہتے ہیں. اس کی جمع اسنان ہے. سنان نیزے کے پھل کو کہتے ہیں، اور مسنون پختہ مٹی، خشک کیچڑ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. یہاں مسنون سے مراد ایسی مٹی ہے جو خشک ہو چکی ہے اور خوب پختہ ہو چکی ہے. اسی طرح سنت کا لفظ لغت میں اس راستے کے لیے بھی آتا ہے جس پر متواتر چلنے کی وجہ سے وہ راستہ صاف اور واضح ہو گیا ہو. ایسا راستہ جو مسلسل چلنے کی وجہ سے واضح ہو گیا اور صاف راستہ متعین ہو گیا، اس کو عربی میں طریق معبد بھی کہتے ہیں اور طریق معطا بھی کہتے ہیں. معطا، یہ آپ حدیث کی مشہور کتاب سنتے ہیں معطا امام مالک. معطا کے معنی ہے روندا گیا، یعنی مٹی کا وہ حصہ جس کو مسلسل چل کر اتنا روندا گیا ہے کہ وہاں راستہ اور پگ ڈنڈی بن گئی.
اسی طرح عربی میں سنت کا لفظ راسخ عادت کے لیے آتا ہے، مستمر اعمال یعنی مسلسل جاری رہنے والے اعمال، ان کے لیے بھی لفظ سنت استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح طریقہ اور راستہ، اس معنی میں یہ لفظ قرآن کریم میں اس طرح سے آیا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ یہاں سنت کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی، اللہ کی سنت یعنی اللہ کا طریقہ۔ طریقہ اور سیرت کے مفہوم میں یا طریقہ اور سیرت کا لفظ بھی اسی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح زبان کے لحاظ سے اچھی اور بری عادات، سیرت یا طریقہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو، دونوں پر لغوی لحاظ سے سنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لغوی لحاظ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ جس شخص نے اچھے طریقے کو مسلسل اختیار کیا اور اسے رواج دیا، اس حدیث کا ترجمہ ذرا سمجھیے، ایجاد کیا کے معنی نہیں ہے، بلکہ ایک اچھے طریقے کو اختیار کیا، مسلسل اختیار کیا اور اسے رواج دیا، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو اس کے لیے یقیناً اس کام کے کرنے کا اجر ہے اور ان لوگوں کا بھی اجر اللہ اسے دیں گے جو اس کے کہنے پر اس راستے کو اختیار کرنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر پر رہنمائی کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، اس کو اللہ وہی اجر عطا فرمائیں گے جو خیر بجا لانے والے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص ایک نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں اجر ہزاروں نمازوں کا لکھ رہا ہے، اس لیے کہ جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب پر توفیق دی، ان کے نماز کے اجر میں کمی کیے بغیر ہر ایک کی طرف سے اتنا اجر اللہ اس کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں سنت سیئہ کہا جا رہا ہے، یعنی جس شخص نے بری راہ اختیار کی اور لوگوں کو بھی اس بری راہ پر ڈالا، تو اس کا وبال اس کو بھی ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے کہنے پر یا لکھنے پر یا بیان کرنے پر یا ایکٹنگ کرنے پر جتنے لوگ اس غلط راہ پر پڑے ہیں، ان سب کا وبال اس کو، ان کے وبال میں کمی کیے بغیر اتنا ہی وبال اس شخص کو ہوگا جو اس سے متاثر ہو کر اس غلط راہ پر پڑے۔ اب ذرا غور کیجئے، سنت کا لفظ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اطوار اور آداب پر بولا جاتا ہے۔ یہاں میں یہ وضاحت کروں، اور یہ بہت توجہ طلب بات ہے، کہ کوئی عمل نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا
ضرورتاً وہ عمل اس کام کے وجہ جواز کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن سنت نہیں کہلا سکتا۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اتا سباتۃ قوم فبال قائما وتوضأ وصلى، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جو جگہ ہے وہاں آئے اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ چونکہ بیٹھتے تو کپڑوں کے ملوث ہونے کا خطرہ تھا، یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوا۔ یہ وجہ جواز تو ہے کہ مجبوراً کسی کو ایسی صورت پیش آئے تو وہ اس کو اگر اختیار کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ سنت نہیں۔ اسی طرح ایک آدھ موقع پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پینا، اس کا ثبوت موجود ہے۔ ایک مخصوص موقع پر جب صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو کچھ لوگوں نے شہید کر دیا تو ان کے لیے مسلسل ایک مہینہ بد دعا کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن یہ آپ کی سنت نہیں تھی، آپ کا معمول نہیں تھا۔ سنت اس عمل کو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اصول فقہ کی بنیادی کتابوں میں بعض علماء نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ سنت کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پر اور حدیث کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر بولا جاتا ہے، یعنی جو عمل ہے وہ سنت ہے اور جو قول ہے وہ حدیث ہے۔ لیکن جب دلائل شرعیہ کا ذکر کرتے ہیں تو حدیث اور سنت دونوں کو مترادف سمجھتے ہیں۔ اب سمجھیے یہ جتنی گفتگو میں نے اب تک کی یہ لغوی لحاظ سے ہے۔ اصطلاح شرع میں یعنی دین اسلام میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا قول، آپ کا فعل اور اجتہاد نبوی سے ثابت شدہ وہ امور جنہیں تسلسل حاصل ہے سنت کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سینگز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ایکشنز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنفرمیشن اور اپروول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد، یہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ سنت کہلائیں گے۔ اس کی ایک میں مثال آپ سے عرض کروں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں محرمات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان میں چوتھے پارے کا آخری جملہ ہے ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کر سکتے۔ دو بہنوں کو ایک نکاح میں، یعنی ایک آدمی بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کی روشنی میں اجتہاد نبوی کے ساتھ، یعنی اجتہاد کے ساتھ یہ فیصلہ امت کو دیا کہ دو بہنوں کا جو نکاح ہے، ان دو بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کرنے کی جو حرمت ہے، اس کی علت رشتوں کا احترام، رشتوں کا تقدس، رشتوں کا تقدس برقرار رہے، اس لیے دو بہنیں بیک وقت ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو رشتوں کے تقدس کی جو علت ہے وہ دو اور مقامات ہیں جن میں پائی جاتی ہے، خالہ اور بھانجی، سگی خالہ اور بھانجی، اور پھوپھی اور بھتیجی۔ پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی،
ان کو ایک وقت میں ایک نکاح میں کوئی مرد جمع نہیں کر سکتا. یہ اجتہاد نبوی سے فیصلہ ہوا ہے جس کو آج اور قیامت تک امت تسلیم کر رہی ہے اور کرے گی. تو اصطلاح شرع میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر سے مراد یہ جو عام طور پر تقریر کا لفظ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ تقریر سے مراد ہے کنفرمیشن اور اپروول، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر آبجیکشن نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے. اس کو اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں، تقریر نبوی. اور اجتہاد نبوی سے ثابت شدہ وہ امور جنہیں تسلسل حاصل رہا ہے وہ سنت کہلاتے ہیں. سنت شرعی احکام کا ایک بنیادی ماخذ ہے. شرعی احکام جن ذرائع سے ثابت ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اصول فقہ. وہ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. لیکن سنت شرعی احکام کا ایک بنیادی سورس ہے، ماخذ ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں کہ اعلم، اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، انہ من اتفق من یعتد بہ من اہل العلم، کہ اہل علم کا بہت بڑا طبقہ اس بات پر اتفاق رائے رکھتا ہے ان السنۃ المطہرۃ مستقلۃ بتشریع الاحکام، کہ سنت مطہرہ شرعی احکام کے لیے بنیادی طور پر ایک مستقل سورس کی حیثیت رکھتا ہے. وَأَنَّهَا، یہ الفاظ پر غور کیجئے، وَأَنَّهَا كَالْقُرْآنِ فِي تَحْلِيلِ الْحَلَالِ وَتَحْرِيمِ الْحَرَامِ، اور سنت کا درجہ احکام کے حلال ہونے اور حرام ہونے میں بالکل وہی ہے جو قرآن کا ہے. سنت کے لفظ کا اطلاق متعدد مقامات پر ہوتا ہے. نبی کریم علیہ، غور کیجئے، نمبر 1، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سیرت، خواہ اس کا تعلق بعثت کے پہلے کی زندگی سے ہو اور خواہ اس کا تعلق بعثت کے بعد کی زندگی سے. چونکہ بعثت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے کوئی ایسا کام نہیں کروایا جو اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے بطور دلیل لوگوں کے سامنے پیش کی وہ یہ تھی کہ لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اس 40 سالہ زندگی میں کوئی ایسی بات بتاؤ جس پر تم انگلی رکھ سکو کہ وہ اللہ اور اس کے اللہ کی تعلیمات کے اور منشا کے خلاف تھی. یعنی اپنی سچائی کے لیے خود اپنے کردار اور اپنے وجود کو پیش کیا. وہ ڈاکٹر ٹیگور نے بڑی اچھی بات کہی تھی. جہاز میں سفر کر رہے تھے تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ برہم و سماج بڑا صلح کل قسم کا مذہب ہے، اس کی تعلیمات بڑی سب کے لیے قابل قبول ہیں، لیکن اس کے فالوور اور اس کے ماننے والے زیادہ سامنے نہیں آئے اور اس کو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہوا. تو ڈاکٹر ٹیگور نے بڑی پیاری اس کا جواب دیا تھا. اس نے کہا دیکھیں
مذہب وہ قابل قبول ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی شخصی کردار ہو، اور اسلام کی سچائی کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور ان کا شخصی کردار ہی اسلام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف برہان آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ برہان کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم۔ من اطاع محمد فقط اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمد فقط عصى اللہ، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، اور جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کرنے والی ہستی۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ مشرک اور منافق یہ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے جب تک ان کے پاس دلیل نہ آ جائے، اور وہ دلیل کون ہے؟ رسول من اللہ، وہ خود اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دلیل ہیں۔ اسی طرح حدیث کے مترادف استعمال ہوتا ہے اس لفظ کا، سنت کا، اور اس لحاظ سے سنت کے وہ تمام اطلاقات ہوں گے جو حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری کے ضمن میں آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ یہ گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں ایک برا مزاج سامنے آ رہا ہے، اور وہ مزاج کیا ہے کہ جی چھڈو جی یہ سنت نو چھڈو، قرآن چوے کھاؤ۔ یہ بہت خطرناک مزاج ہے، اور یہ بہت خوفناک صورتحال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اگر آپ منفی کر دیں گے اور مائنس کر دیں گے تو پھر دین میں کچھ نہیں بچے گا۔ لہذا یہ بات بہت توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ قولی سنت جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی مسلمان کے، کسی بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے معنی اور بے مقصد گفتگو کو چھوڑ دے۔ بے معنی اور بے مقصد گفتگو ہو، عمل ہو، کوئی بھی کام ہو جو بے معنی اور بے مقصد ہے اس کو چھوڑ دے۔ اسی طرح گفتگو کے بارے میں فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قولوا قولا سدیدا، آپس میں بات کھری کرو، سچ پر مبنی، حقیقت پر مبنی، توازن اور اعتدال اور خیرخواہی اور بھلائی پر مبنی۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے عمدگی سے گفتگو کرو۔ وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ گفتگو وہ کرو جو اچھی ہے۔ دل سے پر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتے او بود در عدن، مسلسل بولتے رہنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اگرچہ بات عدن کے موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین گفتگو وہ ہے جو مختصر ہو اور موضوع پر پوری طرح سے رہنمائی کرنے والی ہو اور ملال میں نہ ڈالنے والی ہو۔ اور من سکت نجا من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ یہ سب الفاظ یہ گفتگو کے حوالے سے حدیث قولی، اس کو ہم سنت قولی کہیں گے۔ فعلی سنت، اس میں وہ تمام افعال آتے ہیں جو عبادت کے ضمن میں نقل ہوتے ہیں۔
نماز ہے، فرض ادائیگی، سنت کی ادائیگی، واجب کی ادائیگی، نفلوں کی ادائیگی، اور تیسرا تقریر نبوی، اور اس کی مثال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے سامنے آتی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یمن کا گورنر بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے لگے تو بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ معاذ ینگ مین تھے، 18 سال عمر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اکثریت نوجوانوں کی ہیں۔ ویسے بھی قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، انبیاء پر جو حضرت موسیٰ پر جو ایمان لائے وہ قوم کی ذریت تھی، اولاد تھی۔ بوڑھے لوگ جو بات ان کے ذہنوں میں پختہ ہو چکی ہوتی ہے اس سے بہت مشکل سے ہٹتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے۔ حضرت معاذ بن جبل کے عمل کی منظوری، حضرت معاذ سے حضور نے پوچھا کیف تقضی، جہاں تم جا رہے ہو تمہارے پاس مقدمات آئیں گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے جواب عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے رہنمائی لوں گا اور قرآن کریم کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ یہ قاضی اور جج کے لیے وہ اصول ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اگر تم وہاں دلائل نہیں پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کہ فبسنت رسول اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا، آپ کی سنت میں جو تعلیمات ہیں ان کو فالو کروں گا اور اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی میں اگر اس معاملے میں تم تک میری سنت نہیں پہنچی، کیونکہ ہر وقت تو آدمی مستحضر نہیں ہوتا، حاضر نہیں ہوتا، یا اس فیصلے میں وہ فیصلہ میرے ہاں آیا ہی نہیں کہ میں اس کے بارے میں تمہاری رہنمائی کروں یا میری سنت تمہاری رہنمائی کرے، پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور قرآن اور سنت سے مسئلہ استنباط کرتا ہوا کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے بھیجے ہوئے نے وہی کہا ہے جو مجھے پسند ہے۔ یہ کنفرمیشن ہے، اپروول، تقریر نبی اس کو کہیں گے۔ آپ ذرا سمجھیے، کبھی ہر اس بات کے لیے لفظ سنت استعمال ہوتا ہے جس کی دلیل قرآن و سنت، قرآن و حدیث میں موجود ہو، جس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہو، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ مثلا نکاح سنت ہے، ہم کہتے ہیں نا النکاح من سنتی، حدیث میں بھی آتا ہے النکاح من سنتی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور مسلسل ایسے کہیں حدیث نہیں آئی کہ آپ نے فرمایا ہو النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ ایک جگہ آیا ہے النکاح من سنتی، اور ایک اور حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ البتہ ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ان الفاظ میں ہے کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہیں کیا، یعنی تقاضا ہونے کے باوجود شرعی راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ ناجائز راہوں میں پڑا رہا، اس کا میری ملت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کرتا۔ اب یہ جب ہم لفظ سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح صرف سنت ہے، حالانکہ بعض مقامات پر اور بعض اوقات میں نکاح فرض ہوتا ہے۔
جب کسی شخص کا گناہ میں مبتلا ہونا یقینی ہو اور وہ وسائل تمام تر اس کو میسر ہوں جو کسی خاتون کو اپنے گھر میں رکھنے کے اس کے پاس جن کی ضرورت ہے، تو ایسے شخص پر نکاح فرض ہے، واجب ہے۔ اور جس شخص کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنی سیکچول کسی مسئلے کی وجہ سے خاتون کے شرعی تقاضے پورے نہیں کر پائے گا اور وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا بظاہر جس کا نتیجہ ہلاکت ہے، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا ناجائز ہے۔ تو نکاح کبھی فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے، کبھی مکروہ اور ناجائز ہوتا ہے، لیکن عملاً اس کے لیے لفظ سنت استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز ہے، یہ ایک وقت میں فرض ہے، ایک وقت میں واجب ہے، ایک وقت میں سنت ہے، ایک وقت میں نفل ہے، اور ایک وقت میں مکروہ ہے، اور ایک وقت میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ مثلا فجر کی نماز ہے، وہ طلوع صبح صادق کے بعد شروع ہوگی، اس میں 2 سنتیں اور 2 فرض آپ نے پڑھے، لیکن عین سورج جب طلوع ہو رہا ہو اسی نماز کا پڑھنا ناجائز ہے، عین جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ عین سورج طلوع ہو رہا ہو، وہی سبحانک اللہم، وہی تعوذ، وہی تسمیہ، وہی حمد، وہی سبحان ربی العظیم، وہی سبحان ربی الاعلیٰ، وہی درود شریف، وہی التحیات، لیکن اس وقت پڑھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایسے ہی روزہ فرض ہے رمضان کا، سنت ہے محرم کے روزے رکھنا اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھنا، 9 دنوں کے، اور ہفتے میں جمعرات کے دن اور پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، لیکن ایک وقت میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور وہ عید کا دن، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، اگرچہ ان کے لیے ہم سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں نے مثالیں دی ہیں چند۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر اس بات کے لیے لفظ سنت استعمال ہوتا ہے جس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہو۔ کبھی سنت کی اصطلاح بدعت کے مقابلے میں بولی جاتی ہے کہ سنت وہ ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور بدعت وہ ہے جو لوگوں نے بعد میں ایجاد کر، اور فقہاء سنت سے مراد وہ کام لیتے ہیں جس کا کرنا واجب نہ ہو، جس کا کرنا واجب نہ ہو۔ اور صحابہ کا اب ذرا غور کیجئے، اسی طرح سنت کا لفظ صحابہ کے مسلسل عمل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ وہ عمل قرآن کریم کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی بنیاد رکھتا ہو، یا ان دونوں بنیادوں پر کیے گئے صحابہ کی اجتہاد کو بھی سنت کہتے ہیں۔ ان دونوں یعنی قرآن و حدیث کی بنیاد پر اگر صحابہ نے اجتہاد کیا ہے تو اس کو بھی سنت کہیں گے، اور اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں شمار کیا ہے محدثین نے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے
اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اور نجات کے جس طبقے کا اللہ کے حبیب نے ذکر فرمایا، وہاں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو شخص اللہ کے رسول کے راستے سے الگ ہوگا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرے گا صحابہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی، یہاں المومنین سے مراد صحابہ ہیں، نولیہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم، اس کی راہیں تو ہم کھلی چھوڑ دیں گے لیکن نتیجہ اس کا جہنم ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، یہ ساری گفتگو اس کو میں یوں سمیٹوں کہ علامہ موسیٰ جار اللہ رحمہ اللہ ہمارے اکابر سلف میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فَالسُّنَنُ فِي الشَّرَائِعِ وَالْقَوَانِينِ اصل الاصول، سنتیں قانون اسلامی اور شریعت اسلامیہ میں اصل الاصول ہیں، یعنی بنیادی ترین چیز ہیں۔ وَهِيَ فِي شَرْعِ الْإِسْلَامِ اصل اول بین الاصول الاربعۃ، اور اگر دیکھا جائے تو سنت ان 4 اصولوں میں سے پہلے اصل ہے۔ والکتاب الکریم یؤید الاصل الاول ویثبتہ، اور قرآن کریم اس اصل اول کو ثابت کرتی ہے، اس کی تائید کرتی ہے۔ اس کو میں آسان الفاظ میں آپ کے لیے کہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے ہے اور محمد الرسول اللہ پڑھنے میں بعد میں ہے، لیکن ایمان لانے میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ وہ معتبر ہوگا جس کو محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے۔ جو تعارف یعنی ایمان کا میں آسان الفاظ میں آپ کو ایمان کی تعریف بتاؤں کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ویسے ماننا جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، اور اللہ کے رسول کو ویسے ماننا جیسے اللہ نے بتایا، یہ ایمان ہے۔ اللہ کو ویسے مانو جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور اللہ کے رسول کو وہی درجہ اور وہی مقام دو جو اللہ نے بتایا ہے، یہ ہے اصل ایمان۔ یہ جتنی گفتگو میں نے آپ حضرات سے عرض کی ہے، امت کے اکثریتی طبقے کی یہ رائے ہے کہ سنت کا تعلق نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعمال سے ہے بلکہ باطنی اعمال سے بھی ہے۔ اس پر تو میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب کدو کھانا سنت ہے، کدو کھانا سنت ہے، حالانکہ ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کھانا سنت ہے، حرام نہ کھانا بھی سنت ہے۔ حرام سے بچنا اور حلال کھانا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ یہ نہیں صرف کدو کھانا ہی سنت نہیں ہے، بلکہ حرام سے بچتے ہوئے حلال کھانا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں نکاح کے چھوارے کھانا سنت ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ نکاح کو ہندوانہ طرز حیات سے بچانا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ پگڑی باندھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عجز و انکساری اختیار کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ جب نکاح کی تقریب میں ہم جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جب مہر کی باری آتی ہے کہتے مہر شرعی ہے، مہر شرعی رکھو جی۔ لڑکے والے کیا کہتے ہیں؟ مہر شرعی رکھو۔
تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر جہیز آپ نے شرعی لیا ہے تو محض بھی شرعی رکھ لیں۔ جہیز اگر آپ نے شرعی لیا ہے تو مہر بھی شرعی۔ جہیز کی باری میں شریعت غائب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں، اپنی شادیاں کی ہیں، کوئی ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ آپ نے جہیز لیا ہو۔ وہاں ساری سنتیں شریعت غائب اور دینے کی بارے میں شریعت یاد آ جائے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلے جمعے میں کریں گے، اور سنت سے جو تعلیمات ہیں وہ انشاءاللہ خطبے میں آئیں گی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کوشش کریں وقت سے پہلے آ جائیں، یعنی 12:40 پر گفتگو شروع ہوتی ہے، تاکہ یہ بہت فائدہ مند گفتگو ہے، انشاءاللہ العزیز کا فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا